إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال عز من قائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تمام تر حمد و ثنا اور شکر و سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی شفاعت کے لیے لائق اور مستحق ہے، مخصوص اور سزاوار ہے۔ افضل ترین صلوات اور برکات اور ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکات قابل احترام اور لائق تقریب برادران و خائران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز بنانے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کی تمام ضروریات مہیا کرنے والا، وہ ایک اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مددگار نہیں، کوئی مشیر اور کوئی اس کے ساتھ ساتھی اور حصے دار نہیں، اکیلا پیدا کرنے والا، اکیلا سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اکیلا سب کو سنبھالنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اپنی مخلوقات کو اس نے رنگا رنگ بنایا ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، عقل و شعور کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی، اور اس کی مخلوقات میں انسان جو مخلوق ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات کے ساتھ، امتیازات کے ساتھ اور ایسی منفرد چیزوں کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے جو دوسری مخلوقات کے اندر نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرمایا کہ خلقتہ بیدیہ،
اللہ رب العزت نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بنانے کے لیے اپنے ہاتھ لگائے، دونوں ہاتھ لگائے اللہ رب العزت۔ یہ ایسا امتیاز ہے جو کسی اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کا یہی دستور ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسے ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ لگا کر پیدا کیا۔ اور پھر دوسری خصوصیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمائی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی طرف سے خصوصی روح پھونکی ہے۔ یہ روح جو اللہ رب العزت کی طرف سے پھونکی گئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا امر اور اللہ رب العزت کا حکم ہے، جس کے ساتھ انسان میں ایک ایسی قوت اور ایک ایسی صلاحیت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے جو دوسری تمام مخلوقات سے اس کو منفرد کرتی ہے۔ زندگی یہ اور چیز ہے اور روح یہ اور چیز ہے۔ زندگی تو آپ جانتے ہیں کہ درخت میں بھی ہوتی ہے، جانور میں بھی ہوتی ہے، زندگی مٹی میں بھی ہوتی ہے۔ ایک مٹی ہوتی ہے مردہ جس میں کچھ نہیں ہوتا، ایک مٹی جاندار ہوتی ہے جس میں آپ بیج ڈالتے ہیں لہلہا اٹھتا ہے، درخت بن جاتا ہے۔ زمین میں بھی مردہ اور زندہ مٹی ہوتی ہے، جانور بھی ایسے ہیں، درخت بھی ایسے ہیں، زندہ ہوتا ہے، بڑھ رہا ہے، سبز ہے، خوراک لیتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے، اور مردہ ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ درختوں میں بھی زندگی ہے، جانوروں میں بھی زندگی ہے، زندگی اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے، روح اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی طرف سے روح اس کے اندر پھونک دوں، جو اللہ رب العزت کی ایک خصوصی عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان میں روح پھونکی ہے۔ یہ روح جو ہے یہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی جز ہے جو انسان میں آ گیا ہے، نہیں۔ انسان بھی مخلوق، روح بھی مخلوق، اور اللہ خالق، اور اس خالق کی ذات کا کوئی حصہ کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات سے نکل کے انسان میں آئی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، انہیں بتا دو کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے، یہ اللہ کا امر ہے جو انسان کے لیے خاص طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہوا، اور اس امر سے ایک ایسی قوت، ایک ایسی توانائی اور ایک ایسی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو گئی جس نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنے ہاتھ لگا کر پیدا کیا، بنایا، اس میں روح پھونکی، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو دو طرح کا علم عطا فرمایا۔ ایک علم تو دنیا میں رہنے کا وہ علم ہے جو جانوروں کو بھی ملتا ہے، دنیا میں آنا، خوراک لینا، اپنے رہنے کی جگہ بنانا، اپنی نسل بڑھانا، اپنا دفاع کرنا،
اپنی ضرورت کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کرنا، یہ علم جانوروں کو بھی ملا ہوا ہے، انسان کو بھی ملا ہوا ہے۔ یہ علم جانوروں کے پاس بھی ہے، سانپوں کے پاس بھی ہے، بچھوؤں کے پاس بھی ہے، کیڑے مکوڑوں کے پاس بھی ہے، ڈھور ڈنگروں کے پاس بھی ہے، چرندوں درندوں پرندوں سب کے پاس یہ علم ہے۔ یہ علم اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی دیا ہے، جانوروں کو بھی دیا ہے۔ اور ایک علم اور ہے، وہ علم ہے جو اس انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک علم ہے زمین پر رہنے کے لیے، اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی علم ہے، ایسا علم اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی مچھلیاں ہیں جو مشرق کے سمندر میں، یہ جو مشرق کے اندر سمندر ہے اس کے کناروں پہ جا کے بچے دیتی ہیں، اور پھر اتنا ہزاروں میل کا سفر کر کے جا کے انڈے دیتی ہیں، اور وہاں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر پھر وہ مغرب کے سمندر میں جا کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہے۔ ایسے جانور ہیں جو سردیاں کسی ملک میں گزارتے ہیں، گرمیاں کسی ملک میں گزارتے ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہے۔ تو یہ علم اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی دیا ہوا ہے دنیا کے اندر رہنے کا، اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے علم دیا ہوا ہے۔ لیکن انسان کے علم میں اور جانوروں کے علم میں ایک فرق ہے۔ وہ کیا؟ کہ جو جانوروں کا علم ہے یہ ترقی نہیں کرتا، جس سطح پہ ان کو علم دے دیا اسی سطح کے اوپر رہتا ہے۔ لیکن جو انسان کو علم عطا فرمایا ہے یہ ایسا علم ہے کہ یہ ہر دور میں ترقی کرتا ہے۔ دنیا میں رہنے کا علم یہ ترقی کرتا ہے۔ ہمارے پہلے انسان جو تھے انہوں نے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو طور طریقہ اختیار کیا، بعد میں آنے والوں نے اس سے بہتر کر لیا، اس کے بعد آنے والوں نے اس سے بہتر کر لیا۔ دور کیا جاتے ہیں، آج جیسی آپ اس علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، آج سے 40 سال پہلے ایسی زندگی تھی؟ سادہ زندگی تھی، اب بہتر ہو گئی۔ آنے والے 40 سال میں اللہ اکبر، ایک دور ہوتا تھا کہ کسی کو اطلاع دینے کے لیے سال لگ جاتے تھے، کوئی گیا آیا پھر پتہ چلتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب دنیا کے کسی خطے میں کچھ ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، آپ ہر وقت رابطے ہیں۔ اور یہ کبھی میرے بچپن کی بات ہے، میری 60 سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، بچپن کی بات ہے، کبھی یہ سنا کرتے تھے کہ ایک دور آئے گا جب انسان بات کر رہا ہوگا اور بے شک وہ امریکہ میں بیٹھا ہو اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ اور آج ہم اس وقت موبائل پہ بات کرتے ہیں تو آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا علم ایسا ہے جو ترقی پذیر ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ آگے سے آگے اور اوپر سے اوپر جاتا ہے۔ لیکن جانوروں کا علم بھیا جس کو ہم پیڑا کہتے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی بناتا ہے۔ اس کے گھونسلہ بنانے میں ترقی نہیں آئی، انسان کے گھر بنانے میں بڑی ترقی آئی۔ اور اسی طرح چونٹیاں جیسے گھر بناتی تھیں، مکھیاں جیسے گھر بناتی تھیں، شیر اور جانور جیسے گھر بناتے تھے، ویسے ہی گھر ان کے آج بھی ہیں۔ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لیکن انسان کے علم میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دنیا کا علم انسان کا ترقی پذیر علم ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو انفرادیت اور خصوصیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ بے شک انسان خوبصورت چیزیں بناتا ہے، لیکن جانور بعض ایسی چیزیں بناتے ہیں جو انسان نہیں بنا سکتے۔ اب بھیڑے جیسا گھونسلہ ہم بنا سکتے ہیں، ہم سے نہیں بنتا۔ ہم ویسا بنانا چاہیں اسے اچھا بنا لیں گے، لیکن ویسا نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو خصوصیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سکھا دیا، اس کو یہ سکھا دیا۔ لیکن ایک علم ایسا علم ہے
جو اللہ رب العزت نے اس انسان کو سکھایا، اور وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اس انسان کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ہدایت کا علم، اللہ رب العزت کی رضا کا علم، اللہ رب العزت کی خوشنودی کا علم، کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے، اللہ خوش کس سے ہوتا ہے، اللہ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز اللہ رب العزت کو اچھی نہیں لگتی۔ ان اللہ یرضی لعبادہ الشکر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے یہ پسند کرتے ہیں، تشکروا یرضوا لکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتے۔ اب کفر کیا ہے اور شکر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ علم عطا فرمایا ہے، اور یہ علم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ وحی کا علم عطا فرمایا ہے، یہ سارے انسانوں میں سے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہتر انسان تھے، جن کو چن کر اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ نوازا، وحی کا علم ان کو عطا فرمایا۔ اس وحی کے علم کو اللہ سے لے کر انسانوں تک لے کے آنے والے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ فرشتوں میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے چنا ہے کچھ فرشتوں کو، اور ان فرشتوں کے سردار روح القدس جبریل امین ہیں، جو وحی کا علم لے کر اللہ سے اللہ کے بندے رسولوں تک اور نبیوں تک آتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی اللہ رب العزت چنتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ سربراہ فرماتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس واللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، جس کو چنتا ہے اسے دیکھ کر چنتا ہے، اور پھر جب وہ کام کرتا ہے تو اللہ اسے سن بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے یہ کیا کرنا ہے۔ یہ انتخاب اللہ رب العزت کا اندھا بہرا انتخاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، ان کو رشد، ہدایت، راست روی، صحیح طریقے پر چلنا، یہ اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا، اور ان کو اس کا اللہ رب العزت نے اہل بنا دیا، اس کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ یہ چیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہمیں اس کا پتہ تھا، ہم جانتے تھے کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے اور یہ اس کی قدر کرے گا، اور جو ذمہ داری اس کو دی جا رہی ہے یہ پوری کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو جس نے ہر کام پورا کیا، ہر حق ادا کیا، اور ادا کیا ایسا کیا کہ ادا کرنے کا حق ادا کر۔ ابراہیم الذی وفى، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اس علم کے ساتھ نوازتا ہے جو ہدایت کا علم ہے، اور وہ ہدایت کا علم یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی کے اندر جانوروں سے اونچے درجے کی زندگی گزارنی ہے۔ جانور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے پیدا ہوتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے بڑے ہوتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ ایک دوسرے کی خوراک ہے۔ شیر کی خوراک جانور ہے، اپنی خوراک کھائے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور زیادتی کرے، ظلم کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن انصاف کریں گے،
اور اگر کسی جانور نے دوسرے جانور ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دلائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ حتیٰ یقتص للشاۃ القرناء من الشاۃ الجماء، فرمایا سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ مار کے زخمی کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ قیامت والے دن انصاف کرے گا، اس کو بدلہ لے کے دے گا۔ اللہ نے انصاف کرنا ہے، وہ انصاف کا دن ہے۔ کسی ظالم کو جب تک معافی نہ ملے یا اس کا پورا پورا انصاف کر کے اس کا حق نہ دلایا جائے، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ نے انصاف کا دن رکھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور انسان کے لیے جو اللہ رب العزت کا ضابطۂ حیات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار، شکر گزار، وفادار اور عز و نیاز کے ساتھ جینے والا بن کے، اور اس دنیا میں اصلاح کرنے والا، احسان کرنے والا بن کے زندگی گزارے۔ انسان نہ شکرا نہ ہو، انسان نافرمان نہ ہو، انسان متکبر نہ ہو، انسان فسادی نہ ہو، انسان ظالم نہ ہو، انسان اللہ اکبر احسان کرنے والا ہو، وفاداری کرنے والا ہو، بے وفائی کرنے والا نہ ہو، شکر گزار ہو، نہ شکرا نہ ہو، فرما بردار ہو، نہ فرمان نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت انسان کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، اللہ کی بندگی کر، اللہ رب العزت کے لیے دین کو خالص کر کے۔ دین اللہ کی فرما برداری ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ یہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاند ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ زمین و آسمان اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے اور اس کے مطابق چل رہی ہے۔ اور ایک دائرہ زندگی کا ایسا ہے جس میں انسان بھی مجبور ہے، شکل میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، اپنا بھی نہیں، ماں باپ کا بھی نہیں، خاندان کا بھی نہیں، کسی ڈاکٹر کا بھی نہیں، کسی لیبارٹری کا بھی نہیں کہ ایسی شکل بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسی چاہے شکل بنا دے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جو کارخانہ لگا ہوا ہے جیسی چاہتا ہے تمہاری شکل بنا دیتا ہے۔ بڑے سونے ماں باپ اور سادہ مرادہ شکل کے بچے، اور بڑے اللہ اکبر سادہ مرادہ ماں باپ اور پھولوں جیسے بچے میرے مالک کا کمال، جیسے چاہے پیدا کر۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میری شکل پہ مجھے اختیار نہیں اور آپ کو بھی اختیار نہیں۔ اور قد کاٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بیماری کا آنا جانا، زندگی کا ہونا ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام، یعنی اس کائنات کے چلانے کا جو نظام ہے اس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن ایک زندگی کا شعبہ اور ہے جہاں میرا اختیار اور میری پسند ناپسند اس میں چلتی ہے۔ میں یہ کرنا چاہوں، نماز پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اگر میری مرضی ہے تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں، اللہ کا حکم مان کر فرما برداری کروں، نماز پڑھ لوں۔ اور اگر نعوذ باللہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نمازی بنائے اور اللہ کا حکم ماننے والے ہم بنے، اور اگر کوئی چاہے نماز کا وقت آ گیا، اذان ہوئی، سنی، لیکن سنی انسنی کر دی، نہیں اٹھتا، نہیں نماز پڑھتا، اللہ اکبر، پانچوں نمازیں بھی گزر جاتی ہیں، جمعے کا دن بھی گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ عید بقرعید بھی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، اور اللہ کی بندگی کی سب سے بڑی جو صورت ہے وہ نماز کی شکل میں ہے۔ قیام، رکوع، سجود، عاجزی، نیاز مندی، دل، زبان، پورا جسم، یہ اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے جب انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت سے انسان مانگے تو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ یہ انسان کی بندگی کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے
اللہ کے سامنے ماتھا رکھ دے، ناک رگڑ دے اس کے سامنے مٹی کے اوپر۔ یہ انسان کا سب سے اونچا شرف ہے۔ جتنا وہ بڑا ہے انسان اس کے سامنے اتنا چھوٹا ہو جائے، یہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ انسان بڑا بننے کی کوشش کرے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر انسان بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ فرمایا یہ جو تکبر کرنے والے ہیں یہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے، ان کے وجود ہوں گے چونٹیاں جیسے، لوگ ان کو پاؤں میں مسلتے پھریں گے، پاؤں میں مسلتے پھریں گے، اللہ ذلیل کر دے۔ اور جس کے دل میں تکبر ہو، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، المتکبر، بڑا بن کے رہنا، یہ صرف میرے اللہ کا حق ہے، یہ صرف میرے اللہ کا حق ہے۔ تو جو آدمی متکبر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تکبر، کیا یہ بھی تکبر ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہن لے، اچھا جوتا پہن لے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھا جوتا پہننا، اچھے کپڑے پہننے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ کبر میں نہیں آتا۔ تو کبر میں کیا آتا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق انسان کے سامنے آ جائے اور کہے میں نہیں مانتا، حق نہیں مانتا، اور دوسرے انسان کو لائے ہو چھٹ پر، ایک بندہ ہے، ایک خاندان ہے، جیسا تو ویسا وہ، جیسا تو پیدا ہوا ویسا ہی وہ پیدا ہوا، جیسا تیرا کھانا پینا ویسا ہی اس کا کھانا پینا، جیسے تو نے قبر میں جانا ویسے ہی اس نے قبر میں۔ فرق کیا ہے؟ تو ملک، تو چودھری، تو خان، تو فلان، اور بیچارہ وہ جی کمین، وہ نیچ، وہ یہ وہ، نہیں 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 نہیں، انسان سب برابر ہے۔ ہاں فرق ہے تو کون اس کا سچا بندہ ہے اور کون اس کا فرما بردار اور پرہیزگار ہے۔ جتنا زیادہ فرما بردار پرہیزگار ہے اتنا زیادہ اونچا ہے، بے شک وہ کسی قوم کا، وہ کسی قوم کا۔ تو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جو طرز زندگی اختیار فرمایا ہے اس کا نام ہے اسلام، فرما برداری، فرما برداری، فرما برداری۔ انسان کی زندگی میں موقع ہوتے ہیں، آج بچہ ہے پھر سمجھدار ہو جاتا ہے 5-7 سال کی عمر میں، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو نماز پہ لگاؤ۔ 10-11 سال کا ہو جاتا ہے نماز کی پابندی کرواؤ، بڑا ہو جاتا ہے اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ہر وقت میں، ہر دور میں، زندگی کی ہر سٹیج پہ انسان کے لیے اللہ کے احکام ہوتے ہیں۔ ان احکام کو سیکھنا، جاننا، سمجھنا اور پھر ماننا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام سارے نبیوں کا دین ہے۔ سارے نبیوں کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ سارے نبیوں کا دین اسلام ہے، سارے مسلم تھے، اور سارے نبیوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو مخلص اللہ الدین۔ دین کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، کسی کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے عاجز ہو جانا، اس کی بات ماننا اس امید کے ساتھ کہ مانیں گے تو یہ بدلہ دے گا، اور اس ڈر کے ساتھ اگر نہ مانیں گے تو سزا بھی دے گا۔ یہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ فرما برداری کرو، جزا کی امید رکھو، اور نافرمانی پر یہ بھی ڈر ہو کہ نافرمانی کریں گے تو سزا بھی دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی فرما برداری، یہ اللہ کے لیے خالص کرنی ہے۔ یہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ اسے پالتا سنبھالتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ساری کائنات اس نے اس کے لیے بنائی ہے۔ تو پھر یہ فرما برداری اسی کا حق ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اسی کا حق ہے کہ انسان اس کی فرما برداری کرے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کا حکم مانو۔ اس کے حکم کے خلاف نہ کسی بادشاہ کا مانا جائے گا، نہ کسی دستور اور قانون کی کوئی بات مانی جائے گی جو اس کے حکم کے خلاف ہو، نہ کسی رسم اور رواج کی مانی جائے گی، نہ کسی پیر اور فقیر کی مانی جائے گی۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ سب سے مقدم۔ ہاں جہاں اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے کہ جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے، وہاں اپنی مرضی سے جو جی میں آتا ہے کر لو، جو بہتر سمجھو کر لو، اور بہت سارے میدان ایسے ہیں جہاں اللہ نے چھوٹ دی ہوئی، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے حکم دیے ہوئے ہیں، ان حکموں کو جاننا یہ علم ہے۔ اور
ان کو ماننا یہ اسلام ہے، ان کو ماننا یہ اسلام ہے۔ اسلام اور ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کو جانا جائے، مانا جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی جزا کی امید میں اور اس کی نافرمانی سے ڈرا جائے، اس کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ یہ علم جو ہے یہ اللہ رب العزت نے علم نبیوں کو دیا ہے، یہ علم نبی لے کے آئے، اور یہ علم اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسا نہیں چھوڑا کہ انسان اس کے تجربے کرتے رہے، انسان اس کے تجربے کرتے رہے۔ آج انسان نے یہ کیا، کل کو اور کرے، پرسوں کو اور کرے، اگلی زندگی میں اور کرے، نہیں۔ پہلے دن سے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ایسے کرنا ہے، اور جو پہلے دن بتایا تھا قیامت تک وہی ہے کہ صرف اللہ رب العزت بندگی کے قابل لائق ہے، بندگی کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، مستحق ہے اس کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ پہلے دن بھی یہی حکم تھا، آج بھی یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ شرک کبھی بھی یہ قبول نہیں کیا گیا اور اس کو روا نہیں رکھا گیا، یہ پہلے دن سے حرام ہے، اور اللہ کی توحید پہلے دن سے لازم ہے، یہ بدلنے والا حکم نہیں۔ اللہ کے نبی سارے سچے ہیں، اللہ کے نبی سارے سچے ہیں، پہلے دن بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ آج دنیا 21ویں صدی میں جی رہی ہے، 2021 گزر گئے اور 22واں سال جو ہے وہ چل رہا ہے، اور دنیا کہتی ہے یہ سائنس ایج ہے، سائنٹیفک ایج، یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ لیکن جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی اور برحق تھیں آج سے 1400 سال پہلے، آج بھی ویسے ہی ہیں، اور آج سے 1000 سال بعد بھی ویسے ہی ہوگی، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہی باتیں سچی ہوگی جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ ہر آنے والا وقت بتائے گا کہ اللہ کے رسول کی بات برحق ہے۔ یہ علم ایسا ہے جو بدلتا نہیں ہے، یہ علم ایسا ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ اور دنیا کے علم، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنس پڑھے ہوئے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، یہ تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، تجربے بدلتے رہتے ہیں، دوائیاں بدلتی رہتی ہیں، علاج کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اور سلسلہ ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، بلکہ اس علم کی تو بنیاد ہی اس بات کے اوپر ہے کہ جب کوئی آدمی ریسرچ کرتا ہے تو وہ یہ مان کر کرتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، اور میں بہتر اور صحیح کی تلاش میں لگا ہوں۔ سائنس کے علم کی بنیاد ہی یہ ہے، ریسرچ ہوتی اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، میں بہتر اور صحیح کو تلاش کرنے لگا ہوں۔ لیکن یہ دین کا علم ایسا ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ ہے کہ یہ برحق ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہی حق ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ناحق ہے۔ آج اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ایک وقت آئے گا سمجھ آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اگر آج نہیں آیا تو میری عقل کمتر ہے، میری سوچ ناقص ہے، میری بصیرت جو ہے وہ پوری طرح پہنچ نہیں رہی وہاں تک جہاں تک کی یہ بات ہے، اس لیے میرا قصور ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ اس حدیث کا مذاق اڑاتے تھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں دوا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج سائنس نے اس کو تصدیق کر دی۔ ہم نے اس حدیث کو سائنس کی تصدیق سے نہیں مانا، ہم نے تو اس لیے مانا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے کہا ہے، اس لیے ان کی بات حق ہے۔ ان کی بات کیوں حق ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اللہ حق ہے، اللہ کی بات بھی حق ہے اور اللہ کے رسول کی بات بھی حق ہے۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ وہ سچی اور پکی بات جو کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، اٹل حقیقت ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی حقیقت ہے، وہ حق ہے۔ انت الحق ووعدک الحق وقولک حق والنبیون حق ومحمد حق۔ تہجد کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہوتی تھی اس کے یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کی حقانیت کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، یہ علم جو ہے یہ وحی کا علم، یہ دین کا علم، اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ وحی کا علم قرآن ہے،
یہ وحی کا علم سنت ہے، یہ وحی کا علم دین ہے، یہ وحی کا علم اسلام اور ایمان اور احسان ہے۔ یہ علم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے اس علم کو مکمل کر دیا۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں رہا جس میں اس علم کی رہنمائی اللہ رب العزت نے عطا نہ فرما دی۔ اس قرآن میں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے، اور زندگی کے ہر طبقے کی رہنمائی موجود ہے۔ سیاست دانوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، قانون سازوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، سائنس دانوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، منصوبہ سازوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، ججوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، پنچایت کرنے والوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، خاندان بنانے والوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، زراعت کرنے والوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، پوری دنیا کے لیے منصوبہ بندی کرنے والوں کی رہنمائی بھی اس میں ہے، زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اکملت لکم دینکم فرمایا، یہ دین میں نے مکمل کر دیا ہے، اور اسے مکمل کر کے اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ تم سے پہلے جو لوگوں کو نعمت ملتی رہی ہے دین کی، وہ جزوی تھی اور تمہیں مکمل ملی، انہیں جزوی ملی، کچھ ملا، تمہیں اللہ نے مکمل دے دیا۔ اللہ اکبر۔ مکمل دین کی حامل ہونے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں میں بہترین امت ٹھہری، ساری امتوں میں خیر امت، بہترین امت ٹھہری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے 70 سے ایک کم 69 امتیں گزر چکی ہیں، اور تم 70 کا عدد پورا کر رہی ہو، اور فرمایا تم ان ساری امتوں میں سے بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ امت کس چیز سے بہتر بنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترقی، آج جو چین، روس، جاپان، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ اس دور میں ہندوستان تھا، چین تھا، ایران تھا اور روم تھا۔ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ترقی کے اعتبار سے کوئی ذکر اذکار ہی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا، لیکن دین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو چنا اور سب سے اوپر کر دیا، دین کے ساتھ اوپر کیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو اٹھایا، صہیب رومی کو اٹھایا، بلال حبشی کو اٹھایا، سلمان فارسی کو اٹھایا، عبداللہ بن مسعود کو اٹھایا، ابی بن کعب کو اٹھایا، دنیا کا امام بنا دیا۔ اونٹوں کے چرواہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن باپ نے کان پکڑا اور مروڑ دیا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، لیکن اس قرآن نے عمر کو ایسا قائد بنا دیا، ایسا امام بنا دیا، آج دنیا پڑھتی ہے اور سیکھتی ہے کہ عمر کا جو نظام حکومت ہے یہ دنیا کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام حکومت ہے۔ کس چیز نے بنایا؟ قرآن نے بنایا، اس دین کے علم نے بنایا۔ عمر کو، اللہ اکبر، جو اونٹوں کا چرواہا عمر تھا، باپ سے جھڑکیاں کھاتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو عمر فاروق بنا دیا، عمر فاروق بنا دیا۔ اور کتنی عظمت ملی، کتنی بلندی ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، اللہ کے رسول معراج کے موقع پر بھی جنت میں گئے، جہنم کے مناظر بھی دیکھے، اور خواب میں کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا ایسا مشتاق بنا دے کہ ہماری خوابوں میں بھی جنت ہو، ہمارے سپنے بھی جنت کے ہوں، اور ہماری تمنائیں اور آرزویں بھی جنت کی۔ اور جو انسان کی تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں وہی انسان کے سپنے ہوتے ہیں۔ ہمارے سپنے کیا ہیں؟ اسی دنیا کے سپنے ہیں، اسی دنیا کی تمنائیں اور آرزو ہیں۔ جنت تو بھولی ہوئی ہے ہمیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواب بھی وہی ہوتی تھی، حقیقت ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے ایک بہت اونچا محل دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، اتنا اونچا محل، اور پھر میں نے اس کے اندر جھانکا
بہت خوبصورت خاتون وہاں پانی استعمال کر رہی ہے، کو ہاتھ دھو رہی ہے، منہ دھو رہی ہے، تو میں نے اللہ اکبر پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ قریش کے ایک جوان کا محل ہے، قریش کے ایک جوان کا محل ہے۔ تو میرے دل میں بات آئی، میں بھی قریشی ہوں اور شاید میرا ہے۔ میں نے کہا میرا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ آپ کا نہیں، آپ کا تو اس سے بھی اونچا ہے، یہ آپ کے امتی اور آپ کے مقتدی اور آپ کے پیروکار عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر عمر میرا جی تو چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھ کے آؤں، لیکن جوان تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر غیرت مند بڑا ہے، تیری اجازت کے بغیر تیرے محل میں نہیں گیا۔ عمر کی آنکھوں آنسو آ گئے۔ اللہ، یہ مقام ملا کن لوگوں کو؟ جو دنیا کے اعتبار سے پسماندہ تھے، دین نے اونچا کر دیا۔ اور آج میرا اور آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد، 100 کوئی 70 کروڑ کہتا ہے اور کوئی 80 کروڑ کہتا ہے، 170-80 کروڑ کے قریب تعداد، اور 58 سے زیادہ آزاد حکومتیں، اور دنیا کے بہترین خطے ان کی ملکیت، دنیا کے وسائل ان کے پاس، لیکن اس امت کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ لاشیں ان کی گرتی ہیں، سب سے زیادہ خون ان کا بہتا ہے، سب سے زیادہ حقوق ان کے غصب ہوتے ہیں۔ کس چیز کی سزا ہے یہ صرف اس چیز کی سزا ہے میرے بھائیوں کہ آج میں نے اور آپ نے اس دین کو پیٹھ کی ہوئی ہے، اس دین کو پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ یہ دین میری اور آپ کی ترجیح نہیں رہا، اس دین کی مجھے اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ مجھے فکر ہے اپنے کاروبار کی، مجھے فکر ہے اپنی زمین کی، مجھے فکر ہے اپنی جاب کی، مجھے فکر ہے اپنے کیریئر کی، اپنے مستقبل کی، اور بچوں کی وہ تو اس سے پڑھ کر کے ان کا مستقبل مجھ سے بھی اچھا ہو جائے۔ اور وہ کس سے اچھا ہوگا؟ وہ دنیا کی تعلیم سے اچھا ہوگا، وہ اچھی نوکری سے اچھا ہوگا، وہ CSS کر لے، وہ پولیس میں چلا جائے، وہ فارن سروس میں چلا جائے، وہ سیاست میں آ جائے، وہ فلاں بن جائے، وہ فوج میں چلا جائے، بیوروکریسی میں چلا جائے، ان چیزوں کے ساتھ اس کی دنیا اچھی بن جائے گی۔ لیکن مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ آج اس امت کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے دین سے منہ موڑا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس امت سے بھی منہ موڑ لیا۔ جاؤ جوتے کھاؤ، گرے تمہاری لاشیں، بہے تمہارا خون، لٹے تمہاری عزتیں، یہ تمہیں سزا مل رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ساری امت گئی، نہیں، اس میں اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو دنیا کھڑی ہے۔ اگر اچھے لوگ ختم ہو گئے تو دنیا نہیں رہے گی، دنیا نہیں رہے گی۔ اچھے لوگ ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے، ورلے ورلے، ٹامے ٹامے، کوئی دور دور بکھرے ہوئے، ایک نہیں ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ امت اجتماعی توبہ کر کے اس دین کی طرف آ جائے، اس دین کو سینے سے لگا لے، اس دین کا علم سیکھے، اس دین کے عمل کی تربیت لے، اور پھر ماننے والی بن جائے، جیسے صحابہ ماننے والے تھے ویسے ماننے والے بن جائیں جیسے وہ ماننے والے تھے۔ آج میں اور آپ اللہ کا حکم سنتے ہیں لیکن کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اچھا کر لیں گے، اچھا دیکھیں گے، حالی بڑا ٹائم پہ ہے۔ لیکن صحابہ کیسے تھے؟ ادھر سنا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ تم سے قرض مانگتا ہے۔ کون؟ اللہ، سارے جہانوں کا مالک اللہ، وہ اللہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا۔ تم آگے پیٹ سے کیا لے کے آیا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، سب کچھ اللہ نے دیا، وہ اللہ تم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ابو الدرداء نے سنا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے، میرا باغ مدینے کا پتہ نہیں 500 کے 700 کھجوریں اس کے اندر ہے، مدینے کا ٹاپ کا باغ ہے، میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کرو۔ صحابی نے سنا، اس کا جذبہ یہ تھا، مگر آپ سنتے ہیں وہی ٹھنڈی برف، کوئی فرق نہیں، کوئی اثر نہیں۔ صحابہ ایسے مانتے تھے۔
اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہو تم لوگ، میری مجلس پہ آتے ہو اور جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں سجایا ہوا ہے اور اس انگارے کو لے کر میری مجلس پہ آ گئے ہو؟ اس نے اتاری، پھینک دی، مجلس ختم ہو گئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے، جانے لگے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مدری سنبھال رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کا انگارہ میں کیسے ہاتھ لگاؤں اس میں، کیسے ہاتھ؟ میرا اور آپ کا یہ فرق ہے، یہ امت اس طرح ماننے والی بن جائے جیسے صحابہ ماننے والے تھے تو یہ دین اللہ نے عزت کے لیے لایا ہے۔ یہ اللہ کی عزت ہے، جس کو اللہ عزت دیتے ہیں اسے دین دیتے ہیں۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، وہ العزیز ہے، عزت اسے ملے گی۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اور یہ جو تمہیں نظر آتے ہیں امریکہ، کینیڈا، چائنا، روس، یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، یہ تو امتحان ہے۔ فرعون کو اللہ نے عزت دی تھی، اس لیے حکومت ملی تھی تاکہ اس عذاب کا شکار ہو کہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ قارون کو دولت ملی تھی اس لیے اس کو عزت ملی تھی؟ نہیں، جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے قارون کی دولت دیکھ کر جن کے منہ میں پانی آ گیا، جن کی راڑ ٹپکنے لگی، اور جو کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو قارون کو ملا ہوا تھا، تو جن کو اللہ نے علم اور ایمان دیا تھا وقال الذین اوتوا العلم، ان علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ، اور تمہیں اللہ ہدایت دے اور تم پر اللہ رحم کرے، جو اللہ کی دین ہے دین ایمان کے ساتھ وہ بہتر ہے۔ یہ تو دھکا ہے اللہ کسی کو دے دے، دین کے بغیر، ایمان کے بغیر دولت اور عزت اور حکومت، سلطنت، یہ تو خدا کی طرف سے دھکا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ دشمنوں کو دے کے دھکا دے دیتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ چیزیں عزت نہیں ہیں، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو آج اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو عزت کہاں سے ملے گی؟ دین سے، دین سے عزت ملے گی۔ غلبہ کہاں سے ملے گا؟ اس دین کے مددگار بننے سے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہ آسمان اٹھانے میں اور زمین کو سنبھالنے میں اللہ کی مدد کرنی ہے؟ کر سکتے ہیں؟ نہ سائنس کر سکتی ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لم یکن لہ ولی من الذل ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس پوری کائنات کے نظام کے چلانے میں کوئی اس کا ساجی اور حصے دار نہیں ہے، اور کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور کوئی اس کا معاون اور کوئی سپورٹر نہیں ہے، اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے، اسے اس کے لیے مدد کی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ کہتا ہے میرے دین کی مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو، اس دین کے لیے قربانیاں دو، اس کے لیے زندگیاں لگاؤ، اس کے لیے وسائل لگاؤ، اسے سیکھو، اسے پھیلاؤ، اس پر عمل کرو، اسے قائم کرو، اور اسے قائم کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دو۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ جیسے صحابہ نے کی، جیسے صحابہ نے کی تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے، یقین کی بات ہے کہ اللہ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ آج اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے یہ امت کھڑی ہو جائے، اس کے حکمران کھڑے ہو جائیں۔ آج 28 تاریخ ہے، ایٹمی دھماکہ کیا تھا لوگوں، ہاں اللہ اکبر، ایٹمی طاقت بن گئے لیکن مسئلے حل نہیں ہوئے، قرض بڑھ گیا، قرض بڑھ گیا، موقف کمزور ہو گئے، اور زیادہ فقیر اور سائل اور بکاری بنے ہوئے۔ یہ سارا کچھ ختم کیسے ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں کے رہنے والے اللہ کو ماننے والے بن جائیں، وَاتَّقَوْا، اور اس کے دین کے فرما بردار بن جائیں، جو حکم دیا اس کو پورا کریں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں، تقویٰ اس کا نام۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان و زمین سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہم دین کی طرف آ جائیں، اس دین کے سیکھنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں،
اس کو اونچا کرنے والے بن جائے، اللہ ہمیں اونچا کر دے گا، اللہ ہمیں اونچا کر دے گا۔ اللہ نے اونچا کیا، چین بھی فتح ہوا، ہندوستان بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا۔ اس وقت روم کا مرکز جو ہے وہ یہ بیت المقدس تھا جو آج لہو لہو ہے، یہ ان کا مرکز تھا مذہبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فتح کیا، لیکن جنگ کے بغیر اللہ نے رعب ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس شہر کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہتھیار پھینک کر آپ کی حکومت کے ماتحت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہمارا دینی مرکز ہے، آپ کا خلیفہ اعظم آئے اور وہ اس کی چابیاں ہم سے وصول کریں۔ تو عمر بن خطاب گئے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اونٹ پہ سوار ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ایک غلام اور ایک عمر بن خطاب۔ کبھی عمر سواری کرتے ہیں اور غلام نکیل تھامتا ہے، اور کبھی عمر پیدل ہو جاتے ہیں، غلام سواری کر رہا ہے۔ اور جب وہاں پہنچے تو مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے الفاروق میں کہ حضرت عمر کے کھدر کے موٹے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوئے تھے، اور کچھ پیبند ایسے تھے کہ کپڑے کی بجائے چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہاں پہنچے ابو عبیدہ نے استقبال کیا، کہنے لگے آپ لباس بدل لیں، آپ لباس بدل لیں، دوسرا لباس پہن لیں۔ عمر کے الفاظ کیا تھے؟ عمر نے کہا ابو عبیدہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی، تو یہ بات کہہ رہا ہے؟ امین هذه الامہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا صاحب راز کہا تھا، امین کہا تھا کہ اس امت کا سیکرٹری ہے، رازدار ہے، تو یہ بات کہہ رہا ہے، کسی اور نے کہی ہوتی۔ عزر اللہ بالاسلام، اللہ نے ہماری عزت لباس پہ نہیں رکھی، سواریوں میں نہیں رکھی، پروٹوکول اور رہن سہن میں نہیں رکھی، اسلام میں ہماری عزت ہے۔ اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا۔ آج ہم ذلیل ہو گئے، آج ہم ذلیل ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں بات مختصر ہے، سچے مسلمان بن جائیں میں اور آپ، دین کا علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور صحیح معنوں میں دین کا علم سیکھیں۔ روزگار کے لیے نہیں کہ روٹی ٹکڑا لگ جائے، کوئی مسجد کے اندر موقع مل جائے، نہیں، دین کی فقہ حاصل کرنے والے، دین کا فہم اور شعور رکھنے والے، اور دنیا کی بھی بصیرت رکھنے والے ایسے اہل علم ہوں جن کو حکمت بھی ہو، بصیرت بھی ہو، یقین بھی ہو، عمل بھی ہو، اور جو دنیا کے سامنے یہ کہہ کر اپنے آپ کو پیش کر سکیں کہ انا اول المسلمین، کوئی مانے یا نہ مانے میں ماننے کے لیے سب سے پہلے اس لیے آگے ہوں، اور جو یہ کہہ سکے کہ میں تمہارے اندر جیا ہوں، دیکھ لو میری زندگی تمہارے سامنے، دیکھ لو میری زندگی تمہارے سامنے۔ ایسے بچے، ایسے علماء، ایسے اہل علم تیار کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، دین میں عزت رکھی ہے اللہ رب العزت نے، دین میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے جو اہل ایمان ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اہل ایمان ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے مدد کرنی ہے۔ روس بھی مغلوب ہوا اور مزید ہوگا، اور چین بھی مغلوب ہوگا، انڈیا بھی مغلوب ہوگا، کینیڈا اور امریکہ بھی مغلوب ہوں گے، لیکن کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اور جو اسلام سے پوری طرح مخلص نہیں ہیں، پوری طرح جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، نیمے دروں نیمے بریوں، آدھے اندر آدھے باہر، کبھی مان لیا کبھی چھوڑ دیا، پھرتوں گرتوں، ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے ہاں کی قدر ہے المخلصین، المخلصین، جو مخلص ہیں اور اللہ نے ان کو خالص کر دیا ہے، ان میں کھوٹ رہا ہی نہیں۔ ان کے بارے میں تو شیطان نے بھی مان لیا تھا، پہلے دن ہی مان لیا تھا کہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا، لیکن جو کھوٹے ہیں وہ میرا مال ہے۔ اور آج کھوٹے زیادہ ہیں، آج کھوٹے زیادہ ہیں۔ مخلص بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، اللہ کے وفادار بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اس کے وفادار بن جائیں، اس کے عبادت گزار بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے وعدے تو انتظار کر رہے ہیں کہ تم پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو، اور اللہ رب العزت تم ایک بالشت آگے بڑھتے ہو، اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔
تم اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہو وہ تمہاری طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، تم چلتے ہو وہ بھاگ کے لپک کے تمہیں لے لیتا ہے، وہ بڑھ کے رسپانس دیتا ہے۔ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اپنے گھروں میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اور اپنی کاروباری زندگی میں، اور اپنی خانگی اور معاشرتی زندگی کے اندر اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور اللہ رب العزت کے اس دین کو سیکھنے کے لیے خود بھی سیکھیں، ہر عمر میں سیکھیں یہ دین، ہر عمر میں سیکھیں کہ میرا دین کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور جو دین کے مراکز ہیں ان کو مضبوط کریں، ان کو مضبوط کریں، ان کو توانا کریں، انہیں ایسا فعال بنائیں۔ لوگ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو کالج اور یونیورسٹیاں بنتی ہیں یہ بغیر خرچے کے بن جاتی ہیں۔ یقین جانیے اگر دنیا کے اندر انہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے تو انہوں نے یونیورسٹیوں کے اوپر کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں لگایا ہے، کھربوں لگایا تو وہ یونیورسٹیاں ان کو اچھے ڈاکٹر اور سائنسدان اور اچھے اچھے ماہرین دیتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ ایسے ہی ہو جائے۔ نہیں، اس کے لیے خرچ کریں، اولاد بھی بہترین اپنی اس دین کی طرف لے کے آئے، اور وسائل بھی اپنے بہترین اس کے لیے لگائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دن بدلنے والے ہیں، اور بدلنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی بھی دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت جھٹکے بھی دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی طرف سچا رجوع نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہم دین کی طرف پلٹ کے آ جائیں، اس کے سیکھنے والے، سمجھنے والے، ماننے والے، اس کے مطابق بدلنے والے، اس کے مطابق چلنے والے، اس کو قائم کرنے والے، پھیلانے والے، اس کو اونچا کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اونچا کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے اوپر زندہ رکھے، اور اسی دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اسی پہ جئیں اور اسی پہ مرے، اور اسی پہ چلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔